الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. پچھلے 2 ہفتوں سے دعا کے بارے میں بیان چل رہا تھا، دعا کی اہمیت. آج بھی انشاءاللہ اسی بیان کی تکمیل کی کوشش کروں گا. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، تمہارے رب نے تم سے کہا ہے کہ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو. استجب لکم، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ مجھ سے مانگیں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت میں تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. یہاں عبادت سے مراد دعا ہے. پہلے دعا کا تذکرہ ہے، اس لیے بتایا کہ جو لوگ مجھ سے مانگنے میں تکبر کرتے ہیں، تکبر کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں. آج بہت سے لوگ دعا کی طرف نہیں آتے. اس کی وجہ یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. بعض دفعہ زبان سے کہتے ہیں، بعض دفعہ دل میں یہ بات ہوتی ہے، کیا ضرورت ہے. آپ نے کاروبار میں پیسہ لگایا، آپ کے پاس تجربہ بھی ہے، تو اب آپ کو دعا مانگنے کی کیا ضرورت. بھائی پیسہ، کاروبار کے لیے پیسہ چاہیے، ایکسپیرینس چاہیے، تجربہ چاہیے، محنت چاہیے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تینوں چیزیں میرے پاس ہیں، اور مجھے اللہ سے مانگنے کی کیا ضرورت. اور اگر مانگتا بھی ہے تو ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے، ایک ظاہری طور پر ایک تھوڑا سا چلو یہ آپشن بھی ہے، یہ بھی لگا لو. آپ کہتے ہیں کہ میں پرہیز کرتا ہوں، میں صحت کا خیال کرتا ہوں، میں ایکسرسائز کرتا ہوں، تو مجھے اللہ سے صحت مانگنے کی کیا ضرورت ہے. یہ ہے تکبر جس کو قرآن بیان کر رہا ہے. یہ کیا ہے؟ تکبر. آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں، کسی کا محتاج بننے کی ضرورت نہیں. اگر یہ بات مخلوق کے بارے میں ہو کہ میں اپنے جیسے انسانوں کا محتاج نہیں ہوں، تو اسے کہتے ہیں استغنا. طبیعت میں غنا ہے، یہ پسندیدہ چیز ہے.
اللہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان انسان کا محتاج نہ بنے. تبھی شریعت میں تجارت کو پسند کیا گیا ہے ملازمت کی نسبت. ملازمت نوکری کو کہتے ہیں، اس میں نوکر بننا پڑتا ہے. آفس دیر سے پہنچے، باس کی طرف سے ڈانٹ پڑے گی، پھر آپ یس سر، جی سر، نو سر، پلیز سر. اپنے باپ کا اتنا ادب نہیں ہوتا جتنا باس کا کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ جو نوکری ہے جی حضوری ہے، جائز ہے یہ بھی، اس کے بغیر آپ کو سیلری نہیں ملے گی، مگر اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ صرف میرے لیے ہو. نوکر کس کا ہو؟ میرا، صرف میرا. مجبوری ہے، ملازمت بھی کرنی پڑتی ہے، نوکری بھی کرنی پڑتی ہے، آپ لوگ جاب چھوڑ نہ دیں کہیں، لیکن اگر تجارت کا موقع ملتا ہے کسی کو تو تجارت کو فوقیت دے. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لوگوں کا باس بن جائے. تاجر خود باس بنتا ہے، ملازمین کو جھاڑ پلاتا ہے صبح صبح، یہ کام تم نے صحیح نہیں کیا. خود کس کی غلامی کرتا ہے؟ اللہ کی. تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان انسان کا محتاج نہ بنے، لیکن اتنا تکبر نہ ہو کہ میری احتیاج سے بھی باہر نکل جائے، کیونکہ اللہ سے تو کوئی باہر نکل ہی نہیں سکتا، اللہ کی طاقت اور قوت سے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے یعنی دعا سے تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جرم، اس کی دنیا میں نحوست تو الگ ہے، لیکن آخرت میں اس کی نحوست دہکتی ہوئی آگ ہے. اس لیے کہ یہ نظریے کی خرابی کی دلیل ہے. آسمان سے اللہ پانی نہ برسائے، کوئی کھلا سکتا ہے ہمیں؟ زمین سے دانے اور گھٹلی کو پھاڑ کے تناور درخت نہ بنائے، کچھ ہو سکتا ہے؟ پھر وہ چاہے کامیابی کے سارے اسباب میں ناکامی کو پیدا کر دے، اور ناکامی کے سارے اسباب ہوں مگر کامیاب کر کے دکھا دے. کتنے لوگ ہیں کچھ بھی نہیں کرتے پھر بھی بہت کچھ کر لیتے ہیں، اور کتنے ہیں بہت کچھ کر کے بھی کچھ بھی نہیں کر پاتے. کتنے ہیں بد پرہیزی کر کے بھی 100 سال 120 سال کی عمریں نکال لیتے ہیں، اور کتنے حفظان صحت کے اصولوں پہ عمل کرتے کرتے بھی جوانی میں مر جاتے ہیں. دعا کا حکم اس لیے ہے کہ ہمارے بس میں اسباب ہیں، وسائل ہیں، ذرائع ہیں، ان ذرائع اور اسباب کو استعمال کر کر منزل تک پہنچ جانا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے جب تک اللہ کی مدد شامل نہ ہو. اللہ کی مدد جب تک شامل نہیں ہوگی نتیجہ زیرو نکلے گا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ دعا نہیں مانگتے مگر منزل تک پہنچ جاتے ہیں. دعا نہیں مانگتے مگر منزل تک پہنچ جاتے ہیں. اس کا جواب بڑا آسان ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو مجھ سے دعا نہیں مانگے گا منزل تک نہیں پہنچے گا، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا وعید سنائی؟ آخرت کی وعید کہ آخرت میں جہنم میں داخل کروں گا. باقی بعض دفعہ دعا مانگے بغیر بھی منزل تک پہنچ جاتا ہے، لیکن پہنچاتا اسے کون ہے؟ اللہ. مگر اللہ اسے جس منزل تک پہنچاتے ہیں وہ حقیقی منزل نہیں ہوتی، وہ عارضی منزل ہے، دنیا کی منزل. اور یاد رکھو جب کوئی آپ کو دشمن بن کے کچھ فوائد دے گا، ہوگا وہ آپ کا دشمن، تو ان فائدوں میں اس نے نقصان، بہت سا نقصان مضمر ہوگا ان فائدوں میں. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک لڈو وہ ہے جو آپ کا دوست آپ کو کھلائے،
مٹھائی کھلا رہا ہے آپ کو، رسگلہ کھلا رہا ہے، اور ایک آپ کا جانی دشمن ہے، وہ جب آپ کو مٹھائی کھلائے گا تو مزہ تو اس میں مٹھائی والا ہی ہوگا کیونکہ ہے مٹھائی، لیکن کھانے کے بعد آپ ڈرتے رہیں گے کہ پتہ نہیں کیا ملایا وہ اس نے۔ یہ جو پولیو کے قطروں کے بعض علماء خلاف ہیں، پولیو کے قطروں کے، تو ہماری تو اس میں کوئی تحقیق نہیں ہے کہ اس میں کوئی جراثیم ہے یا نہیں، یہ تو ڈاکٹروں کا کام ہے، لیکن وہ علماء کو یہی ڈر لگتا ہے کہ یہ جو پولیو کے قطرے ہمیں پلانے والی قومیں ہیں، جو گھر گھر گھس کے گن پوائنٹ پہ پولیو پلا رہے ہیں، یہ قومیں ہماری خیر خواہ نہیں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر کچھ چھپایا ہوا ہو انہوں نے۔ پولیو سے تو بچت ہو رہی ہے لیکن اور کچھ بیماریاں نہ پیدا ہو رہی ہیں، یہ ڈر اسی وجہ سے ہے کہ پلانے والے ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں۔ میں کوئی پولیو کو حرام نہیں کہہ رہا، کہیں آپ سمجھیں آپ نے پلانا ہے، آپ 100 دفعہ پلائیں، لیکن بہرحال ایک تھوڑا سا کھٹکا لگا ہوتا ہے، تھوڑا سا کچھ کھٹکا لگا ہوتا ہے کہ پلانے میں اتنے حساس، اتنے جذباتی، آپ کسی پولیو والے کو بولیں میں اپنے بچوں کو نہیں پلاؤں گا تو جان چھوڑ دے گا آپ کی؟ نہیں بولے، کہے گا آپ کے بچوں سے مجھے اتنی محبت ہے کہ آپ کے بچے کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جائیں میں برداشت نہیں کر سکتا، میں پلا کے رہوں گا۔ گھر میں گھسے گا، دھکے دے کے نکالو گے، پولیس بلوائے گا، نہیں ہوا تو پھر نمبر لکھ کے چلا جائے گا، اس گھر میں نہیں پلایا، یہاں دہشت گرد رہتے ہیں، یہ کسی بھی وقت پھٹ سکتے ہیں۔ ایسا تصور کھینچ کے جائے گا نا کہ پولیو کی بیماری سے پھر آپ کو اتنا خطرہ نہیں ہوگا، پولیس سے اور فوج سے خطرہ زیادہ ہو جائے گا، فوج کہیں اڑا نہ دے آپ کو دہشت گردوں کی لسٹ میں شامل کر کے۔ تو یہ جو اتنے سینسیٹیو ہے نا، اس سے بعض علماء کو ذرا تحفظ ہوتا ہے کہ یہ کیا گڑبڑ ہے، کچھ گڑبڑ نہ ہو اس میں۔ خیر ممکن ہے نہ ہو، مجھے نہیں پتا، یہ کہیں میں اس بارے میں کوئی ذمہ داری نہیں لیتا کہ گڑبڑ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، یہ ڈاکٹروں کا کام ہے۔ ڈاکٹر سے پوچھیں یہ پولیو کے قطرے میں بیماری ہے یا نہیں ہے، وہ جو کہے اس پر عمل کریں، لیکن ڈاکٹر سے یہ پوچھیں کہ آپ کی اپنی تحقیق بھی ہے یا نہیں ہے، یہ ضرور پوچھ لیا کرے ڈاکٹر سے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس میں بیماریاں نہیں ہیں تو آپ نے لیبارٹری میں اس کو ٹیسٹ کیا ہے؟ اگر وہ کہے نہیں کیا تو پھر آپ کہیں کہ مولوی صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ میں نے تحقیق نہیں کی لہذا مجھے نہیں پتا کیا ہے، تو آپ کی بھی جب تحقیق نہیں ہے تو اس میں آپ اور مولوی صاحب برابر ہیں۔ لہذا جو محقق ڈاکٹر ہے نا، محقق جن کی اپنی ریسرچ ہے، ان سے تحقیق کریں، وہ اگر کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے تو آپ استعمال کریں، اور وہ اگر آپ کو ڈرا دیں تو پھر آپ کہیں گے بھائی ڈاکٹر جب کہہ رہے ہیں تو میں کیوں کروں اس پر عمل۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس میں اگر کچھ ہو بھی گیا تو مولوی صاحب کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے، آپ ڈاکٹر صاحب کو پکڑیں گے۔ اب یہ پولیو کا مسئلہ لوگوں نے مولوی صاحبان پہ ڈال دیا ہے، اب اگر نہیں پلایا اور کسی بچے کو کوئی خدا نخواست سے ٹیڑھا مڑا ہو گیا تو مولوی صاحب آپ نے ٹیڑھا کیا ہے اس کو، آپ نے بولا تھا نہیں پلاؤ، اس کو پولیو ہو گیا، اس لیے بھائی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ باقی ہمارا اپنا کیا عمل ہے، ذاتی عمل کیا ہے؟ یہ کہ الحمدللہ فطرت نے کسی چیز کو ناقص پیدا نہیں کیا۔ احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی، اللہ فرماتے ہم نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا، پیدا کیا، پھر اس کو فطرت کے راستے پہ چلا دیا۔ ہمارا اپنا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ بچے کو کوئی بیماری ہو تو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، نہیں ہے تو آرام سے اس کو گھر میں رکھیں، روٹی کھلائیں، دودھ پلائیں، فٹ فاٹ ہو جائے گا۔ سمجھ رہے بات؟ کوئی نہیں سمجھ رہے؟ پھر بھی اگر اللہ نہ کرے کوئی بیماری آ جائے تو تقدیر کا حصہ سمجھ کے صبر کریں۔ البتہ کسی بیماری کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اس کے علاج کی فکر کرنی چاہیے انسان کو۔ وبا پھیل گئی، کسی بیماری کی وبا نہیں ہے تو پھر یاد رکھو بیماریاں لامحدود ہیں، لامحدود ہیں۔ کس کس کے ٹیکے ٹھوکو گے، کس کس کے قطرے پلاؤ گے، اور موت کا خطرہ صرف بیماریوں سے نہیں ہوتا، بیماریوں کی نسبت اور بہت سارے اسباب ہیں جو موت کا ذریعہ بنتے ہیں، ان سے بچنا بھی ممکن نہیں ہے۔
صبح بچوں کو جب اسکول کی وین میں بٹھاتے ہیں تو کتنی تیزی سے وہ وین جاتی ہے، کتنے حادثات ہو چکے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پولیو سے مبتلا ہونے کا اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا صبح بچوں کے ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا ہے، مگر وہ رسک لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ تر بچے الحمدللہ بچ رہے ہیں. 1000 میں ایک ایکسیڈنٹ کا شکار ہوتا ہے، 1000 میں ایک. تو رسک لے لیتے ہیں، چلو 9999% چانس یہ ہے کہ بچ جائے گا. اب بچے کی تعلیم کو داؤ پہ نہیں لگایا جاتا اس خطرے کی وجہ سے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ مولوی صاحب جو بات کرتے ہیں نا، یاد رکھو اس کی لاجک ہوتی ہے، ہوائی باتیں نہیں کرتے. تو وہ خطرہ کیوں لیتے ہیں؟ بچے کا امکان تو ہوتا ہے نا، اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ کا امکان ہوتا ہی نہیں ہوتا، لیکن اب اس معمولی سے امکان کی بنیاد پہ بچے کو اسکول بھیجنا ہی چھوڑ دیں، ایسا تھوڑی ہوتا. لہذا یہاں اللہ پہ توکل کیا جاتا ہے، اعتماد کیا جاتا ہے کہ بھئی بچے کو پڑھانا تو ہے، بچانے والا کون ہے؟ اللہ. تو اسی طرح اتنے ٹیکے ٹھک رہے ہیں بچے کے پیدا ہوتے ہی فارمی مرغی کی طرح. جیسے فارمی چوزے میں اور دیسی چوزے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آپ کو نہیں پتا؟ یہ فرق نہیں ہوتا کہ فارمی مرغی سفید ہوتی ہے اور دیسی مرغیاں رنگین ہوتی ہیں، یہ فرق نہیں ہے. اصل فرق یہ ہے کہ فارمی چوزا پیدا ہوتے ہی اس کے ٹیکے ٹھکنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھک ٹھک کے وہ بیچارہ فینسی بن جاتا ہے. فینسی مرغی لے کر آؤ، صدر میں مرغیاں بکتی ہیں. فینسی بکرے بھی آ رہے ہیں، گلابی نسل کا بکرا فینسی. آپ کو پتا ہے مجھے جانور پالنے کا شوق ہے. میں نے اپنے پنجرے میں وہ جو بڑا بکری کے لیے پنجرا بنایا، ایک صاحب نے اس میں گلابی نسل کے 2-3 فینسی بکرے لا کے چھوڑ دیے. کہا کہ مولوی صاحب آپ کے پاس جگہ ہے تو میرے بھی جانور صرف 1 ہفتے کے لیے رکھ لیں. اور بکرا بھی ایک 80,000 اور ایک لاکھ کا بکرا. اور ہمارا جو بکرا تھا اس کے سامنے وہ بیچارہ غریب مسکین سا، لیکن تھا دیسی، ریوڑ سے خریدا تھا. یہ جو ریوڑ والے جا رہے ہوتے ہیں نا، صبح صبح لے کے کچرا کھلاتے ہیں ان کو، صبح لے کے نکل جاتے ہیں. وہ بکرے سارا دن کچروں پہ کھاتے ہیں. اس کچرا کھا کے جو ان کے جسم میں جراثیم پیدا ہوتے ہیں اس کی کوئی ویکسینیشن کا انتظام نہیں ہے. اس سے ہم نے خرید لیا اور انہوں نے 4-5 بکرے بڑے خاندانی قسم کے لا کے رکھے. بکروں کا جو خاندان بکروں کے حساب سے ہوتا ہے، گلابی نسل کے 80 ہزار کے، 1 لاکھ کے. صبح اٹھ کے روز دیکھ رہے ہیں ایک بکرا لیٹا ہوا ہے زمین پہ ان کا، اس کو 10 لگے ہوئے ہیں، موشن لگے ہوئے ہیں، بیماری. اور وہ روزانہ ویکسینیشن کے نا ٹیکے لے کے کھڑے ہوئے. آج یہ والا لگنا ہے اس کو، آج دوسرا والا اس کو لگنا ہے، تیسرا والا اس کو لگنا ہے. کورس کروا رہے. مجھے کہنے لگے کہ بڑی بیماریاں آئی ہوئی، آپ بھی اپنے بکرے کو لگا دیں. موضوع کہیں اور چلا گیا، لیکن میں جلدی سے اس کو ٹاپک کو مکمل کر کے اصل موضوع پر آتا ہوں. مجھے کہنے لگے کہ آپ بھی لگا دیں. میں نے کہا بھائی اب تک تو سیٹ چل رہا ہے، چلتا رہے گا. ان کے 4 بکروں میں سے 3 مر گئے، ایک 24 گھنٹے کے وقفے سے. ویکسینیشن میں تھوڑی سی ان سے تاخیر ہو گئی اس لیے مر گئے ٹیکہ لگانے میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حالانکہ بکرے بڑے اونچے خوبصورت. ہمارا بکرا ان کے سامنے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہوتے ویسے ہی لگ رہا تھا کہ کہیں مر نہ جائے، کہیں مختصر نہ ہو جائے. ایک بکرا ان کا بچ گیا، اس کو وقت پہ ٹیکہ لگا دیا انہوں نے، وہ بڑی مشکل سے بچا. محلے والوں نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے بکرے کو یہاں سے نکال لیں، ان کی بیماری اس کو بھی لگ جائے گی. کیونکہ ایک بیمار ہوا، اس کی بیماری دوسرے کو لگی، وہ دوسرا مرا، دوسرے کی بیماری تیسرے کو، تیسرا مرا، چوتھے کو لگی. تو جلدی جلدی ٹیکے ٹھوک ٹھاک کے وہ اس کو بچا لیا. 3 کے جنازے اٹھے ہیں 3 دن میں. ایک جو بعد میں بچ گیا، مجھے نہیں پتا وہ پھر بچا ہی رہا یا کسی دن ٹیکہ لگانا بھول گئے ہوں گے، وہ بھی اگلے دن دار فانی سے کوچ کر گیا. لیکن ہمارا بکرا الحمدللہ بچا رہا. یہ فرق ہے دیسی میں اور بولو بھائی فارمی میں.
سمجھ میں آ رہی ہے؟ موضوع تو ڈاکٹروں کا ہے، لیکن ہمارے حضرت بھی بعض دفعہ طب کی باتیں بتایا کرتے تھے، فرماتے تھے تاکہ کچھ بنیادی اصول ہیں لوگوں کو پتہ چل جائیں۔ میں ٹیکوں کے خلاف نہیں ہوں، آپ لگوائیں، جو ڈاکٹر، یہ سب باتیں ڈاکٹروں کی ہے بھائی، یہ اس میں ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کریں، مجھ سے نہ پوچھیں آپ، میں تو اپنا ایک ذاتی عمل بتا رہا ہوں آپ کو، میری کیا تھنکنگ ہے، میری کیا سوچ ہے، میرا کیا نظریہ ہے، ممکن ہے یہ تبدیل ہو جائے بعد میں، کوئی قرآن حدیث تو ہے نہیں۔ تو خود بھی دیسی بننے کی کوشش کریں، خلاصہ یہ ہے، خود بھی بولے بھائی دیسی بنے، اپنے بچوں کو بھی دیسی بنائیں۔ ایک دفعہ برطانیہ سے کچھ لڑکے آئے، ماشاءاللہ دیندار تھے، ہمارے دارالفتہ میں مدرسے میں، جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو مدرسہ تھا، بڑے اونچے اونچے قد ان کے اور بڑے چوڑے سینے، ماشاءاللہ بڑے خوبصورت۔ ہمارے حضرت کا جو پہرے دار تھا وہ پٹھان تھا، اس کا قد اتنا اونچا بھی نہیں اور تھا بھی ذرا دبلا۔ تو ہم نے ان برطانیہ کے جو لڑکے تھے، ہم نے ان سے دوستی ہو گئی، ہم نے ان سے کہا ماشاءاللہ آپ کی صحت، قوت، طاقت قابل رشک ہے۔ تو انہوں نے مجھے بلایا اور اس پٹھان پہرے دار کو بھی بلایا، وہ جو چھوٹے قد کا اور دبلا سا، کہا کہ اس کی ران پکڑ کے دیکھو، یہ جو ران ہے نا یہ پکڑو، اور ہماری ران بھی پکڑ کے دیکھو، ان ران پہ گوشت ہوتا ہے نا، تو میں نے پکڑا، یوں دبایا تو بالکل ایسے جیسے ہوا بھری ہوئی ہے، ایسے دبایا وہ بڑے آرام سے، اور کہا کہ اس کی بھی دبا کے دیکھو، جب دبایا تو وہ پتھر، وہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا یہ کم بخت چھوٹا ہو گیا نا یہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے، جان اس میں۔ پھر مجھے اندازہ بھی ہوا، برطانیہ میں بہت سے طاقتور لوگ بھی رہتے ہیں، کہ برطانیہ والوں مسلمانوں کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے، لیکن پٹھان بہرحال پٹھان ہے، روٹی کھا کے جوان ہوا ہے۔ سیری لیک کے ڈبے اس نے دیکھے بھی نہیں بچپن میں، یہ سیری لیک کیا ہوتا ہے، ان کی ماؤں کو پتہ ہی نہیں ہے سیری لیک کیا ہوتا ہے، فوجی دلیا کیا ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے پٹھانوں کو کہ ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس کے بعد ٹھوس غذاؤں میں جب آتی ہے تو روٹی پکڑا دیتی ہے اس کے ہاتھ، ڈائریکٹ روٹی پہ۔ درمیان کے جو مراحل ہے نا، سیری لیک، پھر کیلے کا پانی میں ملا کے، پھر اس کو بسکٹ کو یوں محلول بنا کے، یہ چیزیں نہیں جانتے، ڈائریکٹ روٹی۔ بچہ روٹی کو پہلے چوستا ہے، پھر آہستہ آہستہ، پھر بعض دفعہ ایسا بھی کرتے ہیں کہ ایک ہڈی، جیسے کھانا کھا رہے ہیں تو ایک ہڈی پکڑا دی بچے کو، وہ ہڈی ہی کو چوستا رہتا ہے، چربی کو چوستا رہے گا، اس سے اسے چربی کھانے کی عادت بھی پڑتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے بچوں کو چربی کے نام سے الٹی آ جاتی ہے۔ ہمارے بچوں کو جب گوشت بھی دیا جاتا ہے نا، تو اس کو واشنگ مشین میں دھو کے اس کی چربی الگ کر کے بالکل اندر سے ریشے نکال کے، پھر اس میں سے اتنا پکا کے اس کی جو ہیٹ ختم کرنے کے لیے اس کے سارے پروٹین، اور پھر اس کو کباب بنا کے دیا جاتا ہے۔ کباب تو پتہ ہے کہ آپ کو، وہ تو کباب بن کے تو اس کے پروٹین کا بھی کباب بن گیا۔ تو وہ میں نے خود دیکھا ہے، بچوں کو چھیچڑے والی بوٹیاں اور چربی والی پکڑا دیتے ہیں، وہ اسی کو چاٹتا رہتا ہے سارا دن، اور پھر آہستہ آہستہ اس میں جو کیلشیم پیدا ہوتا ہے، چربی کی عادت، تبھی پھر ہم نے ان کو دیکھا ہے گوشت جب کھاتے ہیں تو چربی والا کھاتے ہیں۔ وہ چربی تو چربی ہے بھائی، چربی میں کتنی طاقت ہے، اگر اس کا اندازہ لگانا ہے تو اندازہ صحت کے لیے کیسی ہے۔ اللہ نے یہودیوں پر چربی کو حرام قرار دیا تھا ان کے گناہوں کی سزا دینے کے لیے، تو پتہ چلا کہ چربی میں کچھ ہے، تبھی تو سزا دی جا رہی ہے۔ لیکن پھر بتا دوں، اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے کھائیں، یہ نہیں کھائیں کہ میں ذمہ دار کسی چیز کا نہیں ہوں کسی چیز کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں میں، تو ڈاکٹر سے پوچھیں آپ، وہ بھی کسی سے پوچھ کے کھا رہا ہوگا کچھ جو کھا رہا ہوگا۔ تو دیسی جو ہے نا، دیسی بچے کو روٹی پکڑا دیے تو بچہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو لوگ مجھ سے دعا مانگنے میں تکبر کرتے ہیں، عنقریب ان کو جہنم کی آگ میں داخل کرو۔ تو انسان کو بعض دفعہ دعا کے بغیر منزل مل جاتی ہے، اس کی میں مثال دے رہا تھا۔ یہ منزل اس لیے ملتی ہے
کہ بعض دفعہ دوست بھی آپ کو مٹھائی کھلاتا ہے اور بعض دفعہ دشمن بھی آپ کو مٹھائی کھلاتا ہے. لیکن دشمن جب مٹھائی کھلائے گا تو اس میں آپ کو ڈر لگا رہتا ہے کہ اس نے کوئی زہر ملا نہ دیا ہو, کوئی نقصان دہ چیز ملا نہ دی ہو. اللہ تعالیٰ نافرمان کو اس کی مرادیں بھی پوری کر دیتے ہیں, مگر اس کی مرادیں پوری کر کے اس کو سکون اور اطمینان نہیں ملتا. قرآن مجید میں کتنے کافروں کے بارے میں ہے کہ ہم نے ان کو مال بھی دیا, اسباب بھی دیے, اولاد بھی دی, بہت ہم نے ان پر دنیا کی برکتیں نازل کی, مگر ان دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ نہ کھاؤ. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, یہ بڑے عذاب میں ڈالنے کی تیاری کی جا رہی ہے. قارون کتنا بڑا نافرمان تھا, مگر دنیا میں سب سے زیادہ دولت اگر کسی کو ملی ہے تو قارون کو ملی ہے. اس کو دولت دے دی اللہ نے, مگر وہ دولت انجام کے لحاظ سے اس کے لیے وبال بنی ہے. اللہ کو راضی کیے بغیر بعض دفعہ حکومت مل جاتی ہے, بعض دفعہ دولت مل جاتی ہے, بعض دفعہ اولاد مل جاتی ہے, مگر یہ ساری کی ساری چیزیں انجام کے لحاظ سے, نتیجے کے لحاظ سے, رزلٹ کے لحاظ سے انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں. اور جب اللہ کو راضی کر کے کوئی چیز حاصل کی جاتی ہے تو اس منزل کو پا لینے میں برکت ہوتی ہے, اور اس میں جو اس کا مقصد تھا وہ مقصد علی وجہ الکمال حاصل ہوتا ہے, وہ مقصد حاصل ہوتا ہے. تھوڑی دولت اگر آئے اللہ کو راضی کر کے, اس تھوڑی میں برکت اور سکون ہوگا, اور ناراض کر کے اگر زیادہ بھی آئے گی تو وہ آدمی غریبوں سے بھی زیادہ بدتر زندگی گزارے گا. آج کتنے لوگ ہیں پیسے کی بھرمار ہے, مگر پھر بھی روتے رہتے ہیں, خرچے پورے نہیں ہوتے. دولت میں برکت پیدا کرنا یہ کس کے بس میں ہے؟ بولو بھائی, اللہ کے بس میں. اور برکت چھین لینا یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ ایک انگریز نے ایک عالم سے پوچھا کہ آپ لوگ یہ برکت کا لفظ بہت استعمال کرتے ہو. ایک آدمی کی تنخواہ 10,000 روپے ہے, آپ کہتے ہو اللہ اس میں برکت دے. کیا مطلب تنخواہ اتنی ہی رہے مگر اس میں برکت ہو جائے؟ تو جب یہ تنخواہ اتنی ہی رہے گی تو بڑھے گی تھوڑی. یہ برکت کے کیا مطلب ہے؟ تو عالم نے اچھی مثال دی. انہوں نے کہا بتاؤ کتیا کتنے بچے دیتی ہے سال میں؟ جی درجنوں دے دیتی ہے. کہا کبھی ریوڑ دیکھا کتوں کا؟ کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں, مرنے کے بعد بھی بہت سے زندہ رہتے ہیں. اور گائے سال میں میرا خیال ہے 2 سال میں ایک بچہ دیتی ہے, یہ سال میں ایک دیتی ہے, سال میں ایک دیتی ہے. مگر یہ جانور جو گائے بیل ہیں روزانہ کتنے کٹتے ہیں. کبھی مذبح خانوں میں جا کے دیکھیں, مذبح خانوں کو کیا کہتے ہیں آج کل؟ سلاٹر تو کہتے ہیں, اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کمیلا. کبھی کمیلے میں جا کے دیکھیں کتنی جانور روزانہ کٹ رہے ہیں, اور بقرعید کے دنوں میں کتنے کٹتے ہیں. خود قصائی حیران ہے کہ اتنا جانور کہاں سے آتا ہے روزانہ. ریشو پیدائش کا ریشو جانوروں کا بڑا نہیں ہے, گروتھ ریشو بڑا نہیں ہے, گروتھ ریشو اتنا ہی ہے. پہلے بھی 2000 سال پہلے بھی گائے سال میں ایک ہی بچہ دیتی تھی, اب بھی سال میں ایک بچہ دے رہی ہے. آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے انسانوں کی. پہلے آبادی 10 کروڑ تھی, آج 6 ارب آبادی ہو چکی ہے, لیکن سب کی خوراک جانور پوری کر رہا ہے, سب کو گوشت وافر مقدار میں مل رہا ہے. اس کو برکت کہتے ہیں کہ جہاں انسان کی عقل عاجز آ جائے, تھوڑے میں اللہ انسان کی ساری ضرورتیں پوری کر دے. اور بہت کچھ ہو, پٹوا بھرا ہوا ہے, جیب بھری ہوئی ہے, پرس بھرا ہوا ہے, مگر پھر بھی رو رہا ہے دنیا کے سامنے, ہائے یہ بھی ضرورت, ہائے یہ بھی ضرورت. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے اس کے مال سے برکت کو چھین لیا ہے. دل بھی تنگ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. پھر تو آپ اگر دعا مانگ کے اور اللہ کے حکم کے مطابق کسی چیز کو حاصل کرو گے تو اللہ اس میں برکت رکھے گا. اور میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ دعا مانگنے کے بعد اگر قبول نہ ہو تو یہ نہ سمجھا جائے کہ قبول نہیں ہو رہی ہے. اللہ کی حکمت ہے, اللہ کی مصلحت ہے کہ بعض دفعہ اللہ وہ چیز نہیں دیتے, اس کا آلٹرنیٹ, اس کا متبادل دوسری چیز عطا کر دیتے ہیں.
اس لیے دعا سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی دعا مانگنے سے تھکنا نہیں چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اتنی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ دیکھو بچہ بچھڑ گیا بچپن میں، مایوس ہو جانا چاہیے نا کہ ختم، اب کیا نہیں مل سکتا، لیکن حضرت یعقوب کو امید تھی کہ اللہ میری خاندان میں، میری نسل میں نبوت کو جاری کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام جو میرے دادا تھے، ابراہیم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کی نسل میں نبوت کو جاری کروں گا، تو اگر میرا بیٹا یوسف ختم ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، تو میری تو نسل میں نبوت جاری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے حضرت یوسف سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف سے جو بے پناہ محبت تھی، اس کی وجہ دنیا نہیں تھی کہ بیٹا ہے بڑے ہو کر کما کے کھلائے گا مجھے، یہ وجہ نہیں تھی۔ وجہ یہ تھی کہ یہ میرا دینی اعتبار سے والی وارث بنے گا، دینی اعتبار سے۔ اسی وجہ سے حضرت یعقوب کو بیٹے کے بچھڑنے کا غم، بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، حسد میں، جیلسی میں، کہ باپ کی توجہ اس کی طرف زیادہ ہے، باپ کی توجہ ہماری طرف زیادہ ہو جائے۔ کنویں میں پھینک کر آئے اور جھوٹی قمیص پہ جھوٹا خون لے کر والد کے پاس آئے، یا ابانا انا ذهبنا، ہم گئے، نستبقو، ریس لگانے لگے، دوڑ لگانے لگے کھیل کود میں، وترکنا یوسف عند متاعنا، یوسف کو ہم نے اپنے جو ہم سامان وہاں رکھا تھا جنگل میں اس کے پاس پہرے داری کے لیے بٹھایا، فاکلہ الذئب، ایک بھیڑی آ کر یوسف کو کھا لیا، وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، جھوٹا خون لگا کر اور روتے ہوئے، وجاءوا اباہم عشاء یبکون، روتے ہوئے رات کو باپ کے سامنے آ رہے ہیں، روتے ہوئے کہ ہائے یہ ہو گیا، ہائے بھیڑیا کھا گیا بیٹے کو۔ حقیقت میں بھیڑیے نے نہیں کھایا، کنویں میں پھینک دیا تاکہ جب کوئی مسافر آئے تو اس بچے کو نکال کے اپنے ساتھ لے جائے کسی دوسرے ملک، غلام بنا لے اس کو، یہاں سے چلا جائے۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا، اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جھوٹ موٹ رونا یہ بھی انسان کے بس میں ہے۔ نمبر 2، رونا صداقت کی دلیل نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ آج لوگ بڑے متعلق رو رو کی کہانی سنا رہا ہے، یار سچا ہوگا، رو بھی رہا تھا بھائی، پیغمبر کے بیٹے جھوٹ موٹ رو رو کے ابا کو کہانی سنا رہے ہیں۔ حضرت شریح، قاضی شریح جو تھے، قاضی شریح، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو جج بنایا تھا، قاضی بنایا تھا، بہت بڑے تابعی ہیں یہ۔ حضرت عمر کے دور حکومت میں جو جج ہوگا تو اس کی کیا حیثیت ہوگی۔ تو قاضی شریح عدالت میں بیٹھے تھے، ایک عورت آئی، اپنے شوہر کا ظلم و ستم بیان کرنے لگی روتے ہوئے، بڑی رو رہی، ہائے میرے میاں نے یہ کر دیا، ہائے میرا میاں ایسا، ہائے میرے میاں، اتنا روئی کہ ان کے پاس ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہے قاضی شریح یہ عورت بڑی مظلوم ہے، اس کے شوہر کو عبرتناک سزا دیں۔ یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے، سنیں اس کو، آپ بھی فٹ کریں اس کو آج کل کے حالات۔ میرے بیان خواتین نہیں سنتی عام طور پہ، انہی وجہ سے بہت کم خواتین ہیں جو فیس بک پہ جو ہے نا، جو کلپ جب شائع ہوتے ہیں تو سنتی ہیں۔ یعنی عام طور پر علماء کے بیانات میں 50% مرد ہیں تو 50% خواتین ہیں جو ان کے پیج کو لائک کرنے والی۔ مجھے کسی نے بتایا آپ کا جو فیس بک ہے نا اس پہ 8% خواتین ہیں جنہوں نے لائک کیا ہوا ہے، وہ بھی وہ بوڑھی خواتین۔ ہم نے کہا میں کیا کروں بھائی، انہوں نے کہا کچھ خواتین کے حقوق پر بیان کریں۔ کتنے تو بیان کر دیے خواتین کے حقوق پر، تو کچھ خواتین کے ڈراموں پر بھی تو بیان ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ سارے حقوق تھوڑی۔ اللہ کا شکر ہے، اسلام نے جو خواتین کو حقوق دیے وہ ہمیں معلوم بھی ہے اور ہم بتاتے بھی رہتے ہیں مختلف مجالس میں، لیکن یہ بھی تو پتہ ہے نا کہ قرآن نے یہ بھی تو کہا ہے ان کیدہن کن عظیم، خواتین کی جو تدبیر ہے نا، تدبیر چالیں، یہ بڑی بھیانک خطرناک ہوتی ہیں، یہ بھی قرآن نے کہا ہے۔ کیسے ہوتی ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو
بادشاہ کی بیوی نے برگلایا کہ میرے ساتھ معاذ اللہ نقل کفر زنا کرو. حضرت یوسف ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے, معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, انہ ربی احسن مثوایا, میرے رب نے مجھے ایسا ٹھکانہ دیا, اس خدا کی کیسے نافرمانی کروں میں. بھاگے, واستبق الباب, دروازے کی طرف بھاگے جان بچانے کے لیے. جیسے ہی دروازہ کھلا ہے بادشاہ سامنے کھڑا ہوا. بادشاہ حیران کہ یہ کیا آپس میں دنگا مستی اور یہ کیا ہو رہا ہے, جیسے لوگ کہتے ہیں اس طرح کے الفاظ, یہ کیا ہو رہا ہے. ابھی یوسف بیچارے کچھ, وہ تو مرد تھے نا, کچھ سوچ کے بولیں گے کیا کہانی بتاؤں, کیسے کہاں سے شروع کروں. بیگم نے فوراً کہہ دیا, یہ نہیں کہا کہ یہ میرے پیچھے بھاگ رہا تھا, نا 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 نا, یہ نہیں کہا. کہنے لگی ما جزاء من اراد باہلک سوءا, بتاؤ جو آپ کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے, کیا سزا ہونی چاہیے اس کی. اس کو سمجھتے ہیں یہ ہوشیاری. یہ نہیں کہا کہ یہ میرے ساتھ برائی کا ارادہ کر رہے تھے. اگر یوں کہتی تو حضرت یوسف کہتے نہیں یہ کر رہی تھی, میں نہیں تھا, میں سچا ہوں. بلکہ یہ تو ٹاپک ہی غلط ہے کہ یہ برائی کا ارادہ کر رہے تھے نہیں کر رہے تھے, یہ تو بات ہی نہیں. یہ بتاؤ جو کر رہا تھا تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ ہے بادشاہ, اس کی سزا بتاؤ. اس ٹاپک میں نہیں پڑھو کہ یہ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے, یہ تو پکی ڈھکی بات ہے, یہی کر رہے تھے. یہ مرد ہے, میں عورت ہوں. مرد عورتوں کو ورغلاتے ہیں, عورت تھوڑی مرد کو ورغلاتی ہے. نہیں آ رہی میرے خیال میں, انگلش میں سمجھانا پڑے گا دوبارہ سے. سب خواتین کی بات نہیں کر رہا میں, کہیں آپ اپنی بیویوں سے بدگمان نہ ہو جائیں. سب کی بات نہیں کر رہا. میں اکثر بتاتا ہوں ان خواتین کی جو بیان نہیں سنیں گی انٹرنیٹ پر, سب کی بات نہیں. یوسف علیہ السلام بیچارے کھڑے دیکھ رہے ہیں, یہ کیا ہو گیا بھائی. ابھی تو یعنی یہ تو بات ہی نہیں کر رہی کہ تہمت یعنی برائی کا ارادہ کس نے کیا, بلکہ اس نے تو ڈائریکٹ یہاں سے شوہر سے بات کر رہی ہے کہ ان کی سزا بتائیں, جیل میں بھجوائیں یا کوڑے لگوائیں, یہ بتائیں. تو ایسے انداز کا انسان پہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے. سامنے والا سمجھتا ہے کہ میری بیوی سچ کہہ رہی ہے, اور وہ بندہ بھی آدمی بھی ہے, وہ مرد بھی ہے. تو عورت جب مرد پہ تہمت لگاتی ہے تو لوگ عورت کی بات کا یقین کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام جب ہوش میں آئے تو حضرت یوسف نے اپنی صفائی بیان کی, ہی راودتنی عن نفسی, اس نے مجھے ورغلایا ہے. حضرت یوسف بیچارے بدنام ہو جاتے اگر انہی کی قوم میں سے ایک نوجوان, ایک لڑکا گواہی نہ دیتا. اس نے کہا کہ دیکھ لو یوسف کی قمیض اور کرتا کہاں سے پھٹا ہوا ہے. دیکھا تو پیچھے سے کرتا پھٹا ہوا تھا. یہ اس کی علامت تھی کہ یہ آگے بھاگ رہے تھے اور وہ پیچھے سے کرتا پکڑ کے کھینچ رہی تھی. اس سے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا ہونا ثابت ہوا. اگر یہ نہ ہوتا تو پھر اللہ برات بیان کرتے تو ٹھیک کرتے, ورنہ کیا ایک شریف اور عزت دار آدمی خامخواہ میں بدنام ہو جاتا. پھر پریشانی ہوئی. بادشاہ نے کہا کہ اب اگر یوسف کو میں نے جیل میں نہیں ڈالا تو لوگ کہیں گے کہ بادشاہ کی بیوی ہی کا قصور ہے. تبھی تو یوسف کو وہی پروٹوکول دیا جا رہا ہے, وہی عزت دی جا رہی ہے پہلے دی جا رہی تھی. لہذا اب انا کا مسئلہ بن گیا, پھر بھی جیل میں ڈال دیا تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ قصور کس کا ہے, انہی. اسی کو تو قرآن نے کہا ان کیدکن عظیم, تمہاری تدبیر بڑی سخت ہوتی ہے. کس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ بولو بھائی؟ عورت کے بارے میں. بڑی سخت چالیں ہوتی ہیں. اچھے بھلے آدمی کو 2 منٹ میں پھر بتا دوں, سب کی بات نہیں کر رہا. تو وہ قاضی شرح کی عدالت میں ایک عورت روتی ہوئی آئی, ہائے میرا میاں ایسا, ہائے میرا میاں یوں, ہائے میرا میاں یوں. تو جس کو تجربہ نہیں ہوتا نا خواتین کے رونے دھونے کا, وہ بھی رونا شروع کر دیتا ہے. یار یہ تو بڑی مظلوم عورت, ہم تو اس کے میاں کو اتنا نیک سمجھتے تھے, یہ کیا نکلی, اس کا میاں کیا نکلا. تو قاضی شرح قاضی تھے, عالم تھے اور تجربے کار بھی تھے. تو ایک بزرگ بیٹھے ہوئے, انہوں نے کہا کہ اس کے میاں کو پکڑیں, اس کو کوڑے لگائیں, یہ بڑی مظلوم ہے. تو قاضی شرح نے کہا کہ کسی کا رونا یہ برحق ہونے کی دلیل نہیں ہے. روتے ہوئے اپنا کیس بیان کرنا, مدعا بیان کرنا, اس کی دلیل نہیں ہے کہ برحق ہے. پھر قرآن کی یہی آیت پڑھی, وجاءوا اباہم عشاء یبکون, یوسف کے
یعقوب کے بیٹے بھی روتے ہوئے آئے تھے اپنے باپ کے سامنے کہ ابا ہمارا بچہ ہمارا بھائی دنیا سے چلا گیا، حالانکہ خود ہی کنویں میں پھینک کے آ رہے ہیں اسے۔ بعض دفعہ خود کام کرو پھر اتنا رو، یہ تو بڑی مشہور مثالیں ہیں اس کی، خود بندہ مارو پھر اس کے جنازے پر سب سے زیادہ رو بیٹھ کے۔ آج کل تو میں کہتا ہوں جو جنازے پہ سب سے زیادہ رو رہا ہے نا، مجھے تو سب سے پہلے اسی پہ شبہ ہوتا ہے، حالات ایسے چل رہے ہیں آج کل، جو کسی کے جنازے پہ جو سب سے زیادہ رو رہا ہو نا، سب سے پہلے اس کے خلاف FIR کٹواؤ، بولو یہ اس پہ سب سے پہلے شبہ ہو رہا ہے، اتنا کیوں رو رہا ہے؟ ہم تو نارمل طریقے سے، یہ بہت زیادہ رو رہا ہے، ایسا نہ ہو یہ کہیں آپ کٹوائی دے۔ ایک بات کر رہا ہوں میں، رونا دلیل صداقت نہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کا بیٹا بچھڑ گیا، یعقوب علیہ السلام ساری زندگی دعائیں مانگتے رہے اس کے لیے، مایوس نہیں ہوئے، یہاں تک کہ بڑھاپے میں بیٹے کو یاد کرتے کرتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اور دعا قبول کیسے ہو رہی ہے؟ دوسرا بیٹا بھی بچھڑ گیا تھوڑے دنوں میں، ہم اور آپ ہوتے ہم کہتے ہیں اللہ دعائیں مانگ رہے ہیں پہلا مل جائے، یہ کیسی قبولیت ہے کہ تو نے دوسرا بھی چھین لیا، ہمارا ایمان کتنا خطرے میں پڑ جاتا۔ دوسرا بیٹا بھی بچھڑ گیا بنیامین، لیکن چونکہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں، یقین ہے کہ میرا اللہ ان دعاؤں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اب اسباب سارے ناکامی کے پیدا ہو رہے ہیں، بجائے پہلا ملنے کے دوسرا بیٹا جو یوسف کے بعد سب سے زیادہ محبوب تھا وہ بھی چھین لیا جاتا ہے، مگر مایوس نہیں ہو رہے، روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ تو آپ کے آل اولاد آپ سے کہہ رہی ہے، آپ کی بیٹیاں، آپ کی ازواج، آپ کے رشتہ دار آپ سے کہہ رہے ہیں تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، خدا کی قسم آپ ابھی تک یوسف کو بھولے نہیں ہو اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہو، ایسا نہ ہو اس میں آپ کی جان ہی چلی جائے۔ تو جواب میں کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا کہ مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں مگر اللہ قبول نہیں کرتا، نہ نہ نہ، فرمایا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، مجھے اللہ کی قدرت، اللہ کی صفات، اللہ کی حکمتوں کا علم ہے کہ وہ اپنے بندوں کو رسوا اور ضائع نہیں کرتا، تمہیں یہ علم نہیں ہے جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے۔ اور فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم تمہارے سامنے بیان نہیں کر رہا بلکہ کس کے سامنے بیان کر رہا ہوں؟ اللہ کے سامنے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب کوئی مصیبت ہو تو اللہ یہ نہیں چاہتے کہ انسان انسانوں کے سامنے روتا پیٹتا رہے، یہ بھی انسان کی فطرت ہے، دوسروں کے سامنے غم بیان کرنا، اپنے غم کو شیئر کرنا دوسروں کے ساتھ بری بات نہیں ہے، لیکن اس میں بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ اصل شکوہ کس سے ہونا چاہیے؟ اصل غم کس کے سامنے بیان کرنا چاہیے؟ اللہ کے سامنے۔ آج اللہ سے بیان نہیں کرتا، پوری دنیا میں ہر ایک کے سامنے روتا رہتا ہے، بیٹھ پیٹتا رہتا ہے، ہائے یہ ہو گیا، ہائے یوں ہو گیا، ہائے یوں ہو گیا۔ جس کے سامنے بیان کرنا چاہیے اس کے سامنے بیان نہیں کرتا، کیونکہ اس کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ وہ ہی مصیبت دور کر سکتا ہے، لوگوں پر نظر ہے کہ یہ کر سکتے ہیں دور۔ یعقوب علیہ السلام دعاؤں سے مایوس نہیں ہوئے اور پھر اپنے بیٹوں کو کہا کہ جاؤ تلاش کرو، لا تیأسوا من روح اللہ، بیٹوں کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے کافر تو مایوس ہو سکتا ہے، کوئی مسلمان اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتا۔ جب بیٹے کی بشارت کی خبر آئی ہے کہ اللہ نے بیٹا ملا بھی دیا اور مصر کا بادشاہ بنا دیا ہے اس کو، سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ مصر کا بادشاہ بنا دیا ہے اور بادشاہ سلامت اپنے والدین کو بلا رہے ہیں۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو قمیض دی کہ لے جا کے میرے والد کی آنکھوں پہ ڈالو، فرتد بصیرہ، ان کی بینائی واپس لوٹ آئے گی، اور خوشخبری دے تو کہ یوسف مل بھی گیا ہے اور اللہ نے اس کو مصر کا بادشاہ بنا دیا ہے، اور دلیل میں اپنی قمیض دے دی، قمیض، تاکہ یقین آ جائے کہ یہ واقعی میری خبر ہے۔ حضرت یعقوب کی آنکھوں پہ جب وہ قمیض ڈالی گئی اور نگاہ واپس آئی تو حضرت یعقوب نے اپنے خاندان کو جمع کر کے فرمایا الم اقل لکم،
الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آج انسان دنیا کی ہر چیز جانتا ہے سوائے اللہ کی صفات کے، اللہ کو نہیں جانتا۔ بیٹوں نے کیا کہا؟ یا ابانا استغفر لنا، جن بیٹوں نے کنویں میں پھینکا تھا، ڈالا تھا، وہ کہنے لگے اے ہمارے والد ہم سے غلطی ہو گئی، اے ہمارے والد ہم نے کتنی تدبیر کی اس بھائی کو نیچا کرنے کی، مگر جس کو اللہ اونچا مقام دینا چاہے اسے کوئی رسوا نہیں کر سکتا۔ ندامت، غلطی کا احساس، کہنے لگے یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دعا خود بھی کرنی چاہیے اور اپنے بڑوں سے دعا کی درخواست بھی، بولو بھائی، کرنی چاہیے۔ اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں، والد سے، کہ ہمارے لیے اللہ سے استغفار کیجیے، یہ بھی دعا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سوف استغفر لکم، ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے دعا مانگوں گا۔ علماء نے یہاں لکھا ہے کہ ان قریب کا لفظ کیوں، اسی وقت کیوں نہیں مانگ لی؟ ان قریب مانگوں گا۔ اس کا جواب مفسرین نے دیا ہے کہ حضرت یعقوب کا خیال یہ تھا کہ ایسے وقت میں مانگوں گا جس وقت دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، اور وہ وقت ہے تہجد کا وقت۔ رات کو جب اٹھوں گا تہجد پڑھنے کے لیے تو جہاں اپنے لیے مانگتا ہوں تمہارے لیے بھی اللہ سے، بولو بھائی۔ آج مسلمان کی زندگی میں تعویذ ہیں، وظیفے ہیں، جھاڑ پھونک ہے، یہ عمل نہیں ہے پیغمبروں کا، پیغمبروں کا یہ عمل نہیں ہے۔ آج بعض کتابوں میں ہے کہ یعقوب علیہ السلام اللہ سے اتنی دعائیں مانگتے تھے سجدے میں جا کے کہ آپ کے گھٹنوں میں کالے نشان پڑ گئے تھے۔ پیشانی تو کالی ہوتی ہے جب کثرت سے سجدہ کرتا ہے انسان، لیکن گھٹنے سخت ہو جائیں اور یہ کوہنیاں سخت ہو جائیں، یہ جب ہوتا ہے جب بہت زیادہ کثرت سے اللہ کے سامنے جھکتا ہے کوئی انسان۔ تو میرے بھائی، جس شخص کو دعا کی کثرت کی توفیق مل گئی، دعا کی کثرت کی توفیق مل گئی، تو سمجھ لو کہ اس کا بیڑا پار ہوگی۔ یہ ناکامی کا منہ نہیں دیکھے گا کبھی بھی۔ اگر اس کو ناکامی نظر آ بھی رہی ہے، وقتی ہے، عارضی ہے، اس ناکامی میں بہت بڑی کامیابیاں پوشیدہ ہیں۔ اور جس کو دعا کی توفیق نہیں مل رہی، اس کو اگر کامیابیاں نظر آ بھی رہی ہیں تو ان کامیابیوں کے اندر بہت بڑی ناکامی چھپی ہوئی ہے۔ میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ میں کچھ وہ دعائیں بتاؤں گا جن کا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ آج ارادہ یہ تھا کہ احادیث میں بہت ساری جو دعائیں نبی نے سکھائی ہیں، وہ دعاؤں ان میں بڑی جامعیت ہے، ان میں بڑی جان ہے، ان دعاؤں کے الفاظ میں بڑی چاشنی ہے، بڑی مٹھاس ہے، لیکن وقت وہی بات ہے نا، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، تمہید میں ہی وقت پورا ہو جاتا ہے۔ تو اب کیا کریں، کوشش ہوتی ہے کہ کریں گے، لیکن وہ جو تمہید ہوتی ہے اسی میں بات پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ سے دعا یہ ہوتی ہے کہ جو بات لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید ہو، اللہ وہی بات زبان سے کہلوا دے۔ تو جو بات بھی ہو جاتی ہے اسی پہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ کیا خیال ہے؟ تو کیونکہ آپ کو باہر کی دنیا میں یہ چیزیں سننے کو نہیں ملیں گی۔ باہر کی دنیا بس دولت، پیسہ، عزت، شہرت، حکومت، دولت، عزت، شہرت، حکومت، یہ چار چیزیں ہیں آج کے انسان۔ اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں نا، ایک کا تعلق تو عقیدے سے، کلمہ توحید، باقی 4 چیزوں کا عمل سے تعلق ہے، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ تو آج کا جو مسلمان ہے نا، اس کی زندگی کے بھی 5 ارکان ہیں۔ ایک کا تعلق نظریے سے، نظریہ یہ کہ بس اس دنیا کو کامیاب جس نے بنا لیا تو وہ کامیاب ہے، اور 4 چیزوں کا تعلق عمل سے، دولت کا حصول، عزت کا حصول، حکومت کا حصول اور عزت کا حصول اور شہرت کا حصول۔ بس یہ 4 چیزیں ہیں اس کی زندگی، یہیں سے شروع ہوتا ہے، یہیں سے ختم ہوتا ہے۔
اور میڈیا پہ یہی دکھایا جا رہا ہے فلاں کتنا مشہور، اس کا انٹرویو لیا جا رہا ہے. تو آپ کہتے ہیں میں مشہور نہیں ہوں، میرا تو کوئی بھی انٹرویو نہیں لیتا، تو میں بھی ایسا ہی مشہور کیوں نہ ہو جاؤں، میں بھی چوکے چھکے لگایا کروں اس طریقے سے، کل میں بھی ٹی وی میں آ جاؤں. ہر آدمی مشہور ہو رہا ہے، ہر آدمی. تو یہ شہرت کی کہیں شوق ہے، اس میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی نہیں ہے. ہمارے بزرگوں کی آپ زندگی اٹھا کے دیکھیں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر میرے پاس علم کی 4 باتیں نہ ہوتی، تو علم ہے جس نے مجھے مشہور کر دیا. اگر میرے پاس علم کی 4 باتیں، اتنے بڑے علامے مگر اپنے علم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ 4 باتیں. اس کو مان بھی نہیں رہے کہ میں عالم ہوں. کہہ رہے ہیں اگر علم کی 4 باتیں میرے پاس نہ ہوتی تو قاسم دنیا میں آیا اور دنیا سے چلا گیا، یہ بھی دنیا کو پتہ نہ چلتا، اتنی گمنامی کی زندگی گزارتا. اس لیے کہ مخلوق کے سامنے شہرت حاصل کر کے کیا کرنا ہے؟ جانا کس کے پاس ہے؟ یہ قبر میں جاتی ہے مخلوق ساتھ میں. آج مخلوق جس کو عزت دے رہی ہے اس کے ساتھ قبر میں جائے گی. جنید جمشید کا تو نام آپ نے سنا ہوگا نا، جس کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی. اس کا انٹرویو میں نے پڑھا کہ مجھے ہدایت کیسے ملی. اس کی ہدایت کا ظاہری سبب تو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بنے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر برکت دے، لیکن کچھ اور بھی اسباب ہوتے ہیں ہدایت کے. تو کہنے لگا کہ میں ایک دفعہ کلب گیا ڈانس کے لیے، گانے گانے کے لیے. تو ایک گلوکار، ایک سنگر اسٹیج پہ گانا گا رہا تھا جو ایجڈ ہو چکا تھا، ذرا بوڑھا ہو چکا تھا. اپنے زمانے میں کہہ رہے وہ بڑا مقبول تھا جب جوان تھا. تو لوگ اس کا گانا شوق سے نہیں سن رہے تھے، اور کسی نے کہا کہ یار اس بڈھے کو اتارو، کوئی دوسرا لے کر آؤ. تو کہنے لگا کہ ایک دم میرے دل پہ بجلی گری کہ ایک وقت میرے ساتھ بھی یہ سلوک کرے گی. آج جو میں اسٹیج پہ گاتا ہوں اور لوگ داد دیتے ہیں اور مرتے ہیں میرے نام پہ، میری آواز پہ، ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا. تھوڑے دنوں میں میں بھی جب گاؤں گا تو لوگ کہیں گے جنید بڈھا ہو گیا ہے، اس کو یہاں سے ہٹاؤ. تو یہ دنیا ایسی بے وفا ہے میرے بھائی. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ جو لڑکیاں لڑکوں پہ جان دیتی ہے نا آج کل، لوگ کہتے ہیں کہ سچا عشق، سچا بچہ نہیں ہوتا، یہ انڈین فلموں سے آیا ہے یہ سچا عشق، ورنہ حقیقت میں یہ صرف فلموں کی حد تک ہوتا ہے. حقیقت میں سچا عشق نہیں ہوتا. سچی محبت ماں باپ سے ہوتی ہے، بیوی سے ہوتی ہے، اولاد سے ہوتی ہے. گرل فرینڈ سے سچی محبت نہیں ہوتی، نہ بوائے فرینڈ سے گرل فرینڈ کو سچی محبت ہوتی ہے. یہ محبت کیسی ہوتی ہے؟ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. وہ ایک لڑکی کا بوائے فرینڈ تھا، تو کہنے لگا کہ میرے پاس میرے دوست آصف اس جیسی گاڑی تو نہیں، لیکن اپنی پلکوں پہ بٹھا کے میں تمہیں گھما سکتا ہوں. غریب آدمی تھا بیچارہ. اب ڈائلاگ تو مارنے، میرے پاس میرے دوست آصف جیسا، ہیں دونوں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ، بڑی محبت ہے، وہ اس کی عاشق، یہ اس کا یہ اس کا عاشق اور وہ یہ اس کی معشوقہ، بڑی محبت. لیکن آج راز فاش ہو رہا ہے کہ میری جیب میں پیسے نہیں ہیں. سمجھ آتی ہے نا بات؟ راز آج فاش ہو رہا ہے کہ ڈرتے ڈرتے، لیکن اس کا ایک طریقہ تاکہ یہ بدک کے بھاگ نہ جائے. اب پتہ آئے گا کہ میرے پاس نہ گٹکے کے پیسے، نہ پان کے پیسے، نہ ایزی روڈ کے پیسے، نہ گاڑی ہے، نہ کار ہے، تو پھر بھاگ نہ جائے. تو ہر بات کو بیان کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. کہنے لگا دیکھو میرے پاس میرے دوست آصف کی طرح گاڑی تو نہیں، مگر اپنی پلکوں کو بٹھا کے تمہیں گھما سکتا ہوں. میرے پاس میرے دوست آصف جیسا بنگلہ تو نہیں، لیکن اپنے دل میں تمہیں گھر دے سکتا ہوں میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ لوگ بھی اس قسم کی باتیں کیا کریں. میرے پاس میرے دوست آصف جیسا بنگلہ تو نہیں، لیکن اپنے دل میں تمہیں بٹھا سکتا ہوں. اس طرح کی باتیں کہ میرے پاس یہ تو نہیں مگر میں یوں کر سکتا ہوں، میرے پاس یہ تو نہیں پلکوں پہ گھما سکتا ہوں، ستاروں کی سیر کرا سکتا ہوں، میرے پاس اس جیسا ہوائی جہاز تو نہیں، لیکن میں آسمان سے تارے توڑ کے لا سکتا ہوں. اور تمہیں کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ جب اتنا کچھ کر سکتا ہوں اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا آصف کا موبائل نمبر چاہیے، اپنا نمبر یہ پکڑو، جس کے پاس اتنی چیزیں ہیں اس کا نمبر چاہیے. یہ ہے آج کا عشق. سمجھ رہے ہو؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ مرد لڑکی کے حسن پہ مر رہا ہے، اس میں اگر حسن ختم ہو گیا، پھر جو باتیں کر رہا تھا نا میں تمہارے لیے آسمان کے تارے توڑ کے لا سکتا ہوں، اس کو اللہ نہ کرے لقوا ہو جائے آپ کی محبوبہ کو. دائیں بائیں کوئی منہ کی سیٹنگ تھوڑی بہت آؤٹ ہو گئی یا فالج ہو گیا، دائیں تھوڑی سی کنیکشن اسکرو کے جو ہے نا ڈیلے ہو گئے تھوڑے سے. اب دیکھیں کیسی بات کرے گا. میں یہ کر سکتا ہوں یار بھائی، جان چھوڑ بی بی، جان چھوڑ جان. اور اللہ نہ کرے آپ کو لقوا ہو گیا
یا آپ کے پاس دولت تھی, آپ ایک دم پان گٹکے سے بھی گئے, پھر دیکھیں وہ محبت کی باتیں کیا ہیں. ماں باپ سے محبت ہوتی ہے سچی, اور ماں باپ کو دیکھو, اولاد لقوے والی ہو فالج والی ہو, باپ اس کو کبھی نہیں چھوڑتا. تو باپ کو چھوڑ دیتی آج بیٹی اپنے بوائے فرینڈ کی خاطر. میرے پاس جب ایسے فون آتے ہیں نا, باپ راضی نہیں تھا اور بیٹی نے باپ کا دل دکھا کے اس سے شادی کر لی, خدا کی قسم خون کھولتا ہے کہ تو اپنے باپ کو چھوڑ کر, جس نے ساری زندگی تجھے پالا پوسا جوان کیا, سچی محبت کرتا ہے, تیری خاطر راتوں کو جاگتا تھا, بچپن میں کیسے کندھے پہ اٹھائے ڈاکٹروں کے پاس باپ اپنی بیٹیوں کو لے کے گھومتا ہے, اور جب ذرا دماغ پہ شہوت چڑھی, بھوت سوار ہوا شہوت کا, باپ کو ناراض کر کے بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ گئی اور شادی کر لی اس سے. یہ میڈیا آپ کو بتا رہا ہے کہ میڈیا کہہ رہے ہیں عورت کو آزاد کرو, ہم کہہ رہے ہیں عورت کو باپ سے اور ماں سے آزاد نہ کرو. اس آزادی پہ 100 لعنتیں بھیجتے ہیں, ہم 100 لعنتیں بھیجتے ہیں ایسی آزادی پہ. یہ میڈیا کی آزادی ہے, اسلام کی اور خاندانی لوگوں کو ایسی آزادی پسند نہیں ہے. انسان بنو, انسان, شہوت پرست مت بنو. اس لیے میرے بھائی یہ محبت جو ہے نا, محبت یہ سچی بچی نہیں ہوتی ہے, صرف فلموں کی باتیں ہیں سچی محبت. بیوی سے بھی انسان کو سچی محبت ہوتی ہے, بیوی سے انسان کی اولاد ہوتی ہے, اس کو پتہ ہے میرے بچوں کی ماں ہے. تبھی کتنے لوگ بیویوں کے لیے آ کے دعا مانگ کرواتے ہیں, بیوی اسپتال میں پڑی ہوئی مر رہی, مولوی صاحب دعا کر دے بچ جائے. لطیفے تو بنائے ہوئے بہت, لیکن اصل میں جب پریکٹیکلی گزرتا ہے نا انسان, تو پھر انسان بیوی کے بچانے کے لیے بھی دعائیں مانگتا ہے. لطیفے تو ہے کہ اللہ کرے مر جائیے, تو لطیفوں کی حد تک ہے, حقیقی دنیا میں ایسا نہیں ہے. تو میرے بھائی جو اصل بات تھی, میں بس ختم کرتا ہوں اپنی بات کو. جس کو اللہ نے دعاؤں کی کثرت کی توفیق دے دی, وہ کیا ہو گیا, کامیاب. اس کی خطاؤں کو بھی اللہ درگزر کرتے ہیں, اس کی غلطیوں کو بھی اللہ درست کر دیتے ہیں دعاؤں کی برکت سے. کیونکہ دعا میں انسان اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے, اے اللہ مجھ سے نہیں ہوتا, آپ سے ہوتا ہے. تو جب مان لیا مجھ سے نہیں ہو رہا, میں تو غلطی کر رہا ہوں, تو اللہ کہتے ہیں چل تو مجھے میرے سامنے, جیسے بھکاری آ کے کیا کہتا ہے, میرے پاس نہیں ہے, آپ دے دو تو بڑی مہربانی. تو انسان کو ترس آتا ہے بھائی لے جائے. تو ہم سب اللہ کے بھکاری ہیں. انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو. اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, شریعت کے طریقے کے مطابق دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.